بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال آنا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود بھی ایک ممکن کی آس رہنا، یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ تم دعا کرو۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو تمہاری دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی تو جان لو کہ وہ پوری ہو کر رہے گی۔ بس تم دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ میرا اللہ چاہتا ہے کہ تم دعائیں مانگتے رہو۔ اگر اللہ تمہارے دل میں کسی کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پر راضی ہو اور وہ بس تمہیں آزما رہا ہو، کیونکہ آزمائش من پسند چیز کی ہی کی جاتی ہے، ایسی چیز جو تمہیں جان سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی موضوع کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ سب کچھ ناممکن ہونے کے بعد بھی اگر تمہارے دل میں امید کی آس باقی ہے کہ اللہ دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، تو جان رکھو کہ وہ رب تمہاری مانگی دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو، اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے قبولیت کے لیے ہی بنائی ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کے بغیر کبھی نہیں آ سکتا۔ صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو۔ تم صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزہ یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور معجزہ کرنا میرے رب کی شان ہے۔ اور پھر جب تمام اسباب بے معنی ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر اسی کا مکمل اختیار ہے۔ وہ جب چاہے حالات بدل دے، نصیب پلٹ دے۔ جب ممکن کا کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں ہی ہیں جو تمہارے لیے معجزہ بنتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ بادشاہ کل حق اور ہر چیز کو ظاہر کرنے والا تمہارے لیے ایسا اسباب پیدا کرے گا جو عنقریب تمہاری ویران زندگی کو لہلاتی ہوئی بہار اور تمہاری من پسند رنگوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔